أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ جل جلالہ. جی السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سر جی. جی شروع کر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری. اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری. لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہن مد بھریاں. کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں. اس صورت نو میں جانا کھاں کے جان جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھاں. جس شان تو شان سب بڑیاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتھے جا اڑیاں. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا
मुश्ताक अखीं किथे जा अड़ियां। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। जो सच बोलने वाला था वो आशिक हो जाता है। जब कायनात की सच्चाई अपनी अयां करती है ना उस आदमी के जरिए या उस आदमी पर, तो वो कायनात की हर चीज उस पर मती हो जाती है। आदम भाई, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब क्या है? सादिक और अमीन। सादिक और अमीन। सादिक का क्या मतलब है? सच बोलने वाला। सच बोले। और अमीन का क्या मतलब है? अमानतों में खयानत ना करने वाला। ईमानतदार, यानी इमानतों को सही तरीके से पहुंचाने वाला ईमानतदार। जी। ईमानतदार उसे कहते हैं जिसके पास किसी का कोई सामान पड़ा वो आगे पहुंचा रहा है, ये भाई ईमानदार है, ईमानतदार है। और अगर आदम भाई आपको किसी चीज, कायनात की किसी चीज का भी साथ, ख्वाह इस दुनिया में हो, इस जमीन के ऊपर हो, इस जमीन के नीचे हो, इस जमीन के ऊपर रहने वाली मखलूकात हो, जानदार बेजान हो, इस जमीन से बाहर की दूसरी जमीनें हो, शम्स निज़ामी हो, कायनात हो, गैलेक्सी हो, यूनिवर्स हो, मल्टी यूनिवर्स हो, और न जाने क्या अगर जो कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद बनाया कि 6 दिनों में मैंने जमीन आसमान बनाए। ठीक है, इन चीजों की सच्चाइयां मालूम आपको, ये खुद ही कुदरत अता करती है, आपको मालूमात हासिल होती है कुरान पाक की आयत पढ़ने से, गौर व फिक्र करने से, यानी कि आपको बताया जा रहा है सच्चाई, तो वो चीजें आपकी आशिक हो गई हैं। जी। आशिक होगी तो आपके आगे सच बयान कर रही है अपना, और वो आपके पास इमानत है, और आप उस इमानत को उसी तरह लोगों में तकसीम करते हैं, लोगों को बताते हैं वो सच्चाई, तो आप भी आशिक हो जाते हैं, मशूक बन जाते हैं उन लोगों के। जो लोग आपको सुनते हैं वो भी आपसे मोहब्बत करते हैं, आप भी उनसे मोहब्बत करें। क्यों? आपने ईमानदारी दिखाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा किया। सच बोलना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और सच्ची बात को अपने पास नहीं रखना बल्कि लोगों तक फैलाना ईमानदारी की निशानी है। सादिक और अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पहली है। जब आपको नबूवत भी नहीं मिली थी, तजारत करते थे खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, तो तब भी आपका यही लक़ब था सादिक अमीन, लोग आपको सादिक अमीन ही कहा करते थे। जी बेशक। ऐसा ही है, ऐलान नबूवत से पहले। हाँ जी, नबूवत से पहले भी सादिक अमीन ही थे आप। ठीक है ना, यानी इससे साबित होता है कि सच बोलने से इश्क मिलता है, मोहब्बत मिलती है, मोहब्बत निछावर होती है, और जो सच्ची बात आगे बताई जाता है तो उसको ईमानदार कहते हैं। और जो झूठ बोलता है, और जो झूठ बोलता है वो फिर बेईमान है, वो नफरत के काबिल है। क्यों? वो नफरत या तो दे रहा है या ले रहा है लोगों से, या तो नफरत ले रहा है क्यों लोग उससे झूठ बोल रहे हैं, वो लोगों की नफरत ले रहा है, या खुद वो झूठ बोल रहा है, यानी वो अपनी नफरत लोगों को दे रहा है। ये बड़ा आसान पैरामीटर है। घरों में अमूमन अफराद एक दूसरे से जब झूठ, हम देखना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ मेरे घर का ये फलाना शख्स मुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं करता है, तो उससे मैं कोई ऐसी बात पूछता हूँ लेकिन वो उसका जवाब झूठ देता है, तो मुझे फौरन पता चल जाए ये मुझसे नफरत करता है। ये पैरामीटर है। बाकी हम उसके साथ क्या सलूक करें, वो हमसे क्या सलूक करें, ये अगली स्टेज है। ठीक है ना, ये मामला आगे का है, वो और बात होगी बाद में, लेकिन पहले ये पैरामीटर, या ये शख्स मेरे फलाने घर का मुझसे ये सच्ची बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता। फिर उससे मोहब्बत करवाना, किसी तरह उसको राह रास्त पे आना, वो भी एक अलग तरीकेकार है, अलग पैरामीटर, अलग मशकें, अलग उसका तरीकेकार है। इस्लाम में है उसका तरीकेकार, कोई मुश्किल नहीं है। अक्सर लोगों घरों में ऐसा चलता है,
اور جب آپ کسی سے جھوٹ بولتے ہو تو نفرت کا اظہار ہوتا ہے، اور نفرت جب حد سے بڑھ جاتی ہے اس کا ایمان، جیسے ایمانداری ہے، یہ سچائی کے بعد اگلا سٹیپ ہے ایمانداری، یعنی سچائی، یعنی جو بات آپ کو معلوم ہوئی ہے وہ آگے ترسیل کرنا، آگے پہنچانا ایمانداری کی نشانی ہے۔ اسی طرح جھوٹ سے نفرت ملتی ہے، اور نفرت سے اگلا جو کام ہے وہ جناب ہوتی ہے دغا بازی، دھوکہ، فریب۔ جو نفرت کرے گا وہ فریب بھی دے گا، دھوکہ بھی دے گا۔ یہ کاروباری معاملے میں بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں، اسکولی کو گھریلو معاملے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کو بھی ججمنٹ کرنا ہے، میرے مرشد پاک نے مجھے بتایا تھا کافی عرصہ پہلے، سن 2002 کی بات ہے، میرے مرشد نے کہا تھا، پنجابی میں کہا تھا، میں اس بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا یا سجن تے دشمن نہ پہچانے، کہ میں اس بندے کو بندہ ہی نہیں مانتا جو کسی کو یہ پہچانا سی یہ میرا دوست ہے دشمن ہے۔ اب ہمارے پاس یہ کلیہ ہے، مجھے تو اسی وقت میرے مرشد نے بتا دیا 2002 میں، ٹھیک ہے، اور مجھے یہ بھی کہا تھا جا بچے جا، جو تیرا ہوگا نا سچا تو صحیح وہ تیرے ساتھ جڑا رہے گا، اور جو تیرا ساتھ خلاف وہ خود بہت سے پرے ہو جائے گا۔ مجھے جج بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، میرے مرشد کی دعا تھی میرے ساتھ، اور وسیم بھائی میرے ساتھ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں۔ وسیم بھائی کم سے کم 13-14 سال تو ہو ہی گیا ہمارا آپس سے ریلیشن۔ جی الحمدللہ، تو یہ میرے مرشد کی دعا ہے کہ جو اچھے ہوں گے وہ تیرے ساتھ جڑے رہیں گے، جو برے ہوں گے وہ تجھ سے کٹ ہو جائیں گے، اور برے ظاہر وہی ہیں جو مجھ سے نفرت کرتے ہوں گے، اور نفرت کرتے ہوں گے یا تو میں جھوٹ بولتا ہوں ان سے یا وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا دونوں میں پارٹ ہے نا۔ تو وہ زمانے میں میرے 101 دوست ہوتے تھے جب میں نیا اس لائن میں پڑھا ہوں، تو سارے کے سارے چھوٹ گئے تھے مجھ سے، سارے کے سارے۔ یہ بزرگ کی دعائیں بھی ہوتی ہیں اور علم بھی ہوتا ہے۔ علم کے روپ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کو کاروباری معاملے میں یا کہیں بھی ججمنٹ کرنا ہو نا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا مجھ سے نفرت کرتا ہے، تو دیکھو وہ سچ بولتا ہے، اگر سچ بولتا ہے تو محبت ہے۔ ہم پہ بھی یہ لاگو ہوتا ہے کہ ہم کسی سچ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ نبی پاک کی سنت ہے سچ بولنا، نبی پاک نے سچ بولا ہے، سچی بات کی ہے ہر چیز کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بھی سچی بات کی ہے، فرشتوں کے بارے میں سچی بات کی ہے، کائنات کے بارے میں سچی بات کی ہے، انسانیت کے بارے میں سچی بات کی ہے، ہر مخلوق کے بارے میں سچی بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور غلط لوگوں جو ہے مشرکین کے بارے میں بھی سچی باتیں کی ہیں، قرآن میں بھی سچی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ آپ کے متحد ہر چیز ہوگی، اللہ نے ہر چیز آپ کے تابع کر دی، اللہ بھی عاشق ہو گیا آپ کا، آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔ صادق امین لفظ چھوٹے سے ہیں لیکن اس کے اندر بہت بڑی طاقت ہے۔ سچ بولنا اور سچی بات کو ایمانداری سے آگے پھیلانا ایمانت دار کی نشانی ہے۔ دو چیزوں کو یاد رکھو، پازیٹیوٹی دو ہیں، سچ اور امین، ایماندار ہونا۔ نیگیٹیوٹی کی دو چیزیں ہیں، جھوٹ بولنا اور جناب علی دغا بازی کرنا۔ نفرت پیدا ہوتی ہے تو فریب ملتا ہے، دھوکہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پیرامیٹر ہیں عشق کے لیول پہ چلنے والوں کے لیے۔ اگر وہ چاہتے ہیں مجھے اللہ کا عشق حاصل ہو، یا میں اللہ سے عشق کروں، یا فرشتوں کا عشق حاصل ہو، میں مجھ سے فرشتے عشق کرے، یا کائنات، یہ زمین، مٹی، آگ، ہوا، پانی، دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوگی، کیوں آدم بھائی؟ جی آگ کا کام تو جلانا ہے یار، آگ کا کام جلانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ پڑھ لیں زندگی کے بارے میں، سچ ہی بولا ہے انہوں نے۔ بتوں کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ پڑھا ہے، ہم سبھی نے پڑھا ہے نا، ہمیں نفع دیتے ہیں نقصان دیتے ہیں، اچھا یہ جو کھانا لایا تمہارا خدا یہ بت بنا یہ کھا کیوں نہیں رہا، ایسے سچی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایسی سچی باتیں کی ان مشرکین سے کہ وہ مشرکین مخالف ہو گئے کیونکہ وہ جھوٹے تھے، نفرت تو پیدا ہونی تھی، یہ تو ایک نظام بائی ڈیفالٹ۔ جو سچ بولے گا محبت کا حقدار ہے، جو جھوٹ بولے گا وہ نفرت کا معاملہ ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی پڑھ لو، اولیاء کرام کی زندگی پڑھ لو،
بہت دور نہیں جانا. آپ اپنے گھروں میں معاملات کو دیکھ لیتے ہیں, اپنے کاروباری معاملات میں لوگوں کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں, اور اگر کوئی جھوٹا ملتا ہے اس کے ساتھ برا سلوک مت کرو, بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں آپ کو ان کا بھی طریقہ بتاؤں گا. اسلام میں کیا طریقہ بتایا ہے, کیسے لوگوں کا کیسے کہ خود بخود وہ سچے ہو جائیں گے. کوئی چلے کی ضرورت نہیں, کوئی پڑھائیوں کی ضرورت نہیں ہے, کسی قسم کے جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے سچ سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں سچا رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ایماندار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. جی آدم بھائی دعا کرائیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. آمین. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.